نوجوانوں تم بھی سن لو ذرا، پلے باندھ لو بات۔ او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا۔ جاؤ جا کے گلی بدروں سے پوچھو، جامعہ محمدیہ کے قریب جاؤ کردو بازار سے، ایک نوجوان پرسوں رات کو الٹیاں 2 آئی ہیں، خون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کل اس کا جنازہ ہو گیا، نوجوان باڈی بلڈر۔ جاؤ جا کے ان کے والدین سے پوچھو، ان کے بہن بھائیوں سے پوچھو، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او میریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں میریاں، او تیریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں تیریاں، قبر نوں اڑیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نوں اڑیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ میری اہلیہ محترمہ نا پچھلے سال سارے جمعے اللہ کی توفیق سے یہاں پڑھے، تاک راتوں میں بھی یہاں ہمارے ساتھ آتی رہیں اور درس بھی سنے سارے۔ آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کے قبرستان میں آباد ہو چکی ہیں، اور بھی کئی پیارے آپ کے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ انسان ہے، گناہ کرتا ہے، ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہم جتنے بھی ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے دفنا کے ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر میرے بھائیو چاہے میری ذات ہے چاہے آپ کی ذات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ پھر ہم جاہل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت آئی۔ آدم علیہ السلام آئے، کہاں گئے؟ نوح علیہ السلام آئے، کہاں گئے؟ ابراہیم خلیل اللہ آئے، کہاں گئے؟ ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ آئے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ عیسیٰ موسیٰ آئے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں 63 سال زندگی پوری کر کے چلے گئے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی نا، تو جب قبر میں سپردے کھا کر کے آئے نا، جو حدیث کی کتاب میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، ماں جی فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی ہیں، وہ انس یہ تو بتلا دو کہ تمہارا کیسے حوصلہ پڑا کہ تم نبی علیہ السلام کو قبر میں سپردے کھا کر کے اوپر مٹی ڈال کے آئے؟ اے پیارے انس ذرا یہ تو بتلا دو کہ تمہیں کیسے تمہارا حوصلہ پڑا۔ تو کیا فرمایا پیارے انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو اللہ کا دستور ہے، اور اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہی، حیات رہی، لیکن کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، تبسم نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کو بھولنا کوئی آسان بات تھی؟ آپ کو ایک اور بات بتلاتا جاؤں، شاید آپ کو کسی نے نہ بتلائی ہو۔ میں یہ بات پتہ کیوں کہتا ہوں؟ میں نے بھی بڑے بڑے علماء سنے ہیں،
ماشاءاللہ وہ علمی شخصیات ہیں. میں چونکہ علمی آدمی نہیں، میں محنت بہت کرتا ہوں، میں کتابوں میں بڑا کچھ تلاش کرتا ہوں جو میں نے کبھی علماء سے سنا ہی نہیں. تو میں جو آپ کو بتلانے لگا ہوں نا بات، مجھے یقین ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ میری بھی زندگی جب میں جمعہ نہیں نہ پڑھاتا تھا، اللہ کی توفیق سے میں تب بھی 11:30 بجے جا کے مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، پورا خطبہ سنا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، کہ جس طرح کہتے ہیں نا اس کی وفات کرونا سے ہوئی، اس کی وفات دل کا اٹیک ہوا اس وجہ سے ہوئی، فلاں کو گردوں کی تکلیف تھی اس وجہ سے اس کو فوت ہو گیا، وہاں کسی کو بخار ہوا جی اس وجہ سے فوت ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کی وفات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کی وجہ سے ہوئی. ان کی وفات کا بہانہ یہ بنا، صحابہ کی حالت بیان کرنے والی نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میں کہتا ہوں کسی کی والدہ چلی جائے اس گھر میں کیفیت کیا ہوتی ہے، اس گھر میں دن دہاڑے میں آنسو نکلتے ہیں. اگر کسی کا باپ چلا جائے ساری زندگی وہ کمی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تو ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کسی گھر سے 1 2 3 سال کا بچہ چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، اللہ کی قسم وہ پیارے بچے کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی ہوگی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، صحابہ کتنی عزت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے. آؤ میں پیارے پیغمبر کی طرح محبت کا بھی تھوڑا سا انداز آپ کو بتا دوں، ذرا وہ بھی آپ کو جو ہے روشنی دکھلا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے، صحابہ دوڑ دوڑ کے قطرے اپنی مٹھیوں میں لے لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک اتنی برکت والی، اتنی عظمت والی کہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ، اور کائنات کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کی خوشبوئیں اکٹھی کر لی جائیں، کائنات کے امام کے پسینے جیسے خوشبو نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. جب طبقات ابن سعد میرے دفتر میں پڑھی ہیں، ساری جلدیں پڑھی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جایا کرتے تھے، عزیز داری تھی، درمیان دوپہر کو نا تھوڑا سا قلولہ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو بستر جو ہوتا تھا نا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کا بستر. اور چمڑے کا بستر جو ہے نا بڑا تنگ بھی کرتا ہے گرمیوں میں. میں یہ کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میرے وہ ایک گاڑی کی نا پوشش چمڑے کی ہے، میں یہاں سے سڑک تک گیا تو اتنی گرم تپش تھی کہ مجھے بیٹھا ہی نہیں گیا، بڑی مشکل سے بیٹھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا نا وہ چمڑے کا تھا. آقا آرام فرما رہے ہیں، اور میں صدقے جاؤں میری اور آپ کی اماں جان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیشی لے کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے قطرات جو ہیں ان کو اکٹھے کر رہی ہیں، سمیٹ رہی ہیں. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ مبارک کھلی، دیکھا ام سلیم قطرات کو اکٹھا کر رہی ہیں. کہا، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک اکٹھا کر رہی ہوں. ام سلیم کیا کرو گی؟ ایک روایت میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے کی شادی ہے،
میں یہ آپ کے پسینے والی خوشبو اس کو لگاؤں گی۔ ایک روایت میں اماں جی نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جیسے اللہ نے آپ جیسا کوئی پیدا نہیں کیا، اسی طرح اللہ نے آپ جیسے پسینے کی جو خوشبو ہے وہ کائنات کے رب نے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے نہ اللہ نے ایسی خوشبو پیدا کی ہے نہ اللہ کرے گا۔ سبحان اللہ، میں اس لیے خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کے دندان شہید ہوئے، نبی علیہ السلام لہو لہان ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ صحابہ جو تھے ان کا کردار کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا تھا، ان کا رب کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کا نبی کے ساتھ پیار کیا تھا۔ یہ محاصرہ کر کے کھڑے ہیں اور 70 زخم ہیں ایک ایک صحابی کے جسم پر، اور یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی قبریں وہاں میں جتنی دفعہ گیا ہوں میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ 70 صحابہ، ایک بھی قبر کوئی پکی مائی کا لال نہیں ثابت کر سکتا۔ پھر جو قبرستان ہے جنت البقیع، نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک سے جتنا یہاں پہ یہ 1 نمبر بازار ہے، اتنا مسجد نبی کے فاصلے پہ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی ایک بھی پکی قبر وہاں پر موجود ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر بھی وہاں موجود ہے، حضرت عثمان غنی کی قبر بھی وہاں موجود ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، گناہگار آنکھوں سے۔ اور میرے علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے، جہاں سے صحابہ کرام اٹھیں گے وہاں میرا علامہ شہید بھی اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو جانے کی تیاری کرو، جانا ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، جانا ہے، 100 سال بعد بھی جانا ہے۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ اج ٹر دیاں ویکھیں لوکاں نوں، اج ٹر دیاں ویکھیں لوکاں نوں، کل تیری میری باری ہے۔ پھر میرے بھائی جب جانا ہے نا، اب بات کو میں ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، جب جانا ہے نا تو وہی جانتا ہے جو قبر میں ہوگا یا اللہ جانتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کی ہے، آپ بھی سن لیں، ہر بندہ جمعے میں نہیں ہوتا، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان میں گزر رہے تھے، ایک وقت آنا ہے میری اور آپ کی بھی قبر بنی ہونی ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آنا ہے نام و نشان بھی نہیں ہونا۔ ہمارے بڑوں کے بڑا دیر رکھوالی کرتے رہے، پلیٹیں بھی لگوائیں، لیکن بالآخر قبروں کا نام و نشان مٹ گیا کئی قبروں کا خاندان کے اندر۔ نبی علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ بھائی میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، دیکھ لو میں بول بھی رہا ہوں، میں تھکا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ پتہ کیوں نہیں تھکا؟ صرف دل میں امید اور آسرا ہے کہ
اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اور وہ حوصلہ دے رہا ہے۔ کئی میرے دوست، کئی میرے بھائی پریشان ہیں، یہ 2-2 3-3 گھنٹے کس طرح بول لیتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پریشان نہ ہو، اللہ کی توفیق ہے، میں نہیں بولتا، اللہ بلاتا ہے۔ میں نہیں بولتا، میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ بڑے بڑے علماء پورے اتنے صفحے لکھ کے آگے رکھتے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مخلص ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری اس محنت کو قبول کر لے۔ میں پورا ہفتہ پڑھتا ہوں، پورا ہفتہ، کیونکہ میں نالائق آدمی ہوں، میرا علم کم ہے۔ سر درد میرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کی حالت میری خراب ہو جاتی ہے۔ میں پورے 8 دن محنت کر کے جمعہ پڑھاتا ہوں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، انشاءاللہ اللہ بدلہ دے گا، اللہ انعامات دے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ نبی علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر پہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا کوئی معجزات بھی عطا فرمائے تھے اپنے انبیاء علیہ السلام کو۔ جس طرح ایک قبر پہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزرے، 2 قبروں پہ فرمایا عذاب ہو رہا ہے۔ میرے صحابہ یہ جو 2 قبریں ان میں عذاب ہو رہا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ اور یہ بھی جو عذاب نبی علیہ السلام نے بتایا نا، یہ نقص بھی ہمارے اندر عام ہے، اور ہم اس کو دور کر کے آسانی سے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک قبر والے کو تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغلیاں بہت لگاتا تھا، لوگوں لڑاتا تھا، ادھر کی بات ادھر کی ادھر۔ اور دوسرے قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پانی استعمال نہیں کرتا تھا، مٹی استعمال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے وہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ نے معجزات دکھائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام قبر پر رکے، پوچھا میرے صحابہ کوئی جانتا ہے یہ قبر کس کی ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیو دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا، مجھے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ باتیں پڑھ کے سن کے سنا کے، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ بڑی چیزوں کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے کہا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے۔ دنیا کی ہوس رکھنے والوں سنو، وہ میرے بھائی الیاس صاحب بڑی اچھی بات ایک فرما رہے تھے کہ پیسے آتے ہیں، ایک پلاٹ وہ لے لیا، ایک وہ لے لیا، ایک وہ لے لیا۔ اور میرے بھائیوں خوش قسمت وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں کا علاج کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، صحابی نے کہا کہ مجھے پتہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو دوستو یہ بات دل کی تختیوں پر لکھ کے لے کے جانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ جو بندہ قبر میں ہے، اگر فرض کر لیں اس کو باہر نکال دیا جائے اور ساری دنیا کی دولت یہ میرے آقا نے فرمایا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے، ساری دنیا کا سونا چاندی اس کے قدموں میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کی جائیدادیں، یہ پلاٹ، کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں اس کے نام کر دی جائیں تو یہ نہیں قبول کرے گا، نہ مال و دولت قبول کرے گا، نہ سونا چاندی قبول کرے گا، اور نہ جائیداد قبول کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کرے گا، کیونکہ اس نے قبر کا ماحول دیکھ لیا ہے، قبر کے اندر کیا ہے۔
اس کا موسم کیسا ہے؟ ہم تو زبانی باتیں اور ہیں کہ جناب کچی چھت ہے، کچی دیواریں ہیں، کچا فرش ہے، یہ باتیں کرنی آسان ہے۔ جو قبر میں پہنچ جاتا ہے اس سے جا کے پوچھو۔ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گناہ گار ہیں نا، مردے جن کو دفنایا جاتا ہے، کاش وہ اپنے گھر والوں کو آ کے بتاتے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے منظر کیا ہے، وہاں کے موسم کیا ہے، تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا آگے جا کے کیا ہونا ہے، یہ رب بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی ترجمانی کرنے والا کر گیا، اور سنیں بات کو ختم کریں۔ اللہ جان ہے میرے نال، اللہ جان ہے میرے نال، اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ کیوں جی؟ پھر جدو بندہ مر جاندہ ہے پھر وہ دوجے بھی آ جاندے نے جڑے زندگی کدی بولے نہیں نا، جنہ کدی سلام بھی نہیں لئی، رسے ہوئے بھائی بھی آ جاندے نے، بھیناں بھی آ جاندیاں نے، یار دوست بھی آ جاندے نے۔ اور میں تے اکثر آنا ہونا ہے پتہ نہیں موت دا انتظار کرتے نے، بندہ مرے تے جائیے۔ اور میں آنا پہلا تے رسنا ہی نہیں چاہیے دا، صلح پسند دی اچھی بات ہے، صلح اچھی چیز ہے، لیکن زندگی دے اندر نہیں ملنا تو پھر یار اور جنازے دے بھی نہ جایا کرو، کی فائدہ جانتے ہیں۔ انتظار کرتے ہوں نے بندہ مر جائے تو ہونا سی جنازے جائیے، زندگی انہوں سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جان ہے میرے نال، اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ اللہ جان ہے تیرے نال، اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ او بہن پائی یار بیلی، او بہن پائی یار بیلی، سارے چھڑی جانا ہے۔ او بہن پائی یار بیلی، سارے چھڑی جانا ہے۔ او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڑی جانا ہے۔ پتہ نہیں کوئی حلال کما کے بناتا ہے کہ حلال کما کے بناتا ہے۔ جنہوں نے حلال کما کے بنایا ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ان کے نصیبوں میں کرے۔ تو جنہوں نے حرام کما کے کوٹھیاں بنگلے بنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے لیے پھر وہ جو عذاب ہے نا، وہ 30ویں سپارے کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر پھر اللہ نے جو فرمایا ہے نا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ دے تو حق حلال کی کمائی دے، اور حق حلال کا مکان دے، حق حلال کا کاروبار دے، حق حلال کی گاڑیاں دے، حق حلال میں سے پھر اللہ کا حصہ نکالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر مزہ ہے۔ او بہن بھائی یار بیلی، سارے چھڑی جانا ہے۔ میرے بھائی تھک گئے تو ٹیک لگا لو، میں بڑھا آدمی ویکھ لو ہلے فریش ہاں، اللہ دے فضل نال، اللہ دی توفیق، انشاءاللہ اللہ بیٹھنا قبول کرے گا۔ اور یار ساری رات لوگ کرکٹ کھیڑتے ہیں سڑکاں دے اتے، اللہ میرے انہاں بیٹیاں نو بھائیاں نو اللہ سمجھتا ہے، کاش مسجد دے اندر بیٹھ کے ساری رات سندا سناندے ہون یا نفل پڑھدے ہون۔ اللہ منو اور انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہن بھائی یار بیلی، سارے چھڑی جانا ہے، جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڑی جانا ہے۔ اب مکے جدو سا میرے، مکے جدو سا میرے، مٹی دا میں ہونا ہے۔ مکے جدو سا تیرے، مٹی دا تو ہونا ہے۔ سارے آنے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، سارے آنے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور دیکھو اس علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر اللہ نے یہاں رونقیں لگائی ہیں،
یہاں پہ جمعے میں بھی اور نماز تراویح میں بھی اور یہ درس میں بھی جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں نا، شروع سے اللہ کی یہ کو خاص رحمت ہے، اس سے دگنی یا اس سے زیادہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور انشاءاللہ بہنوں کا بیٹیوں کا مسجدوں میں آنا، قرآن و حدیث سماعت فرمانا سننا، یہ مردوں کا بھی ضروری ہے اور خواتین کا مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دیکھو رات کا کیا بجا ہے، 1:15، لیکن اللہ کے فضل سے آپ بھی اسلام کے مجاہد بیٹھے ہیں، اور اوپر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں کو جن کو اوپر نہیں چڑھا جاتا وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں درویش آدمی ہوں، میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، مجھے کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، سوائے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ بھی بیٹھے ہیں اپنے بستروں کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، بازاروں کو چھوڑ کے، مجھے اللہ کی قسم یہ یقین ہے کہ آپ بھی اس رب کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی کسی قسم کا دنیاوی اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گی جگہ بیٹھی ہوں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلے رمضان میں پتہ نہیں میں نے یہاں بیٹھنا یا میری جگہ کوئی اور ہوگا، آپ جتنے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کسی نے ہونا ہے کسی نے نہیں ہونا، یہ مالک کو پتہ ہے۔ لیکن سوچ پیدا کر لو، فکر آخرت پیدا کر لو۔ اور آخری 2-4 باتیں، اب آپ نے اتنی باتیں سنی ہیں، آپ کی مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آخری صرف 2-3 باتیں، اگر آپ کے اندر یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہے، اگر کم تولنے والا کم تولتا رہے، اگر کم ماپنے والا کم ماپتا رہے، اگر گالیاں نکالنے والا گالیاں نکالتا رہے، اگر بے نمازی بے نمازی رہے، اگر مساجد سے دور رہنے والا کوئی ہے تو وہ دور رہے، تو میرے بھائی پھر ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا کوئی مقصد کوئی فائدہ۔ اگر ہم کسی کا حق کھاتے رہیں، مارتے رہیں، بہنوں کا حق کھاتے رہیں، ہم ہمسایوں کا حق کھاتے رہیں، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے رہیں، میرے بھائیوں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر تبدیل نہیں ہونی، نہ نماز کا فائدہ ہے نہ کوئی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے، ہمارا رہن سہن اچھا کرے، ہمارے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے، انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب بھائی دعا کرنی ہے، بہت سارے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تاک رات ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے تاک راتوں میں سے کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی ہوئی نا، مثلا فرض کر لیں آج اگر نہیں ہے کوئی اور ہے، تو ہمارا بیٹھنا اللہ کے ہاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ ہمارا حصہ دے گا انشاءاللہ۔ صدر صاحب دعا کر دیں، کیا آپ فرما دیں؟ اللہ سب کو زندگی دے، یہ دعا یہ سمجھ کے کرو، پتہ نہیں بلکہ نماز بھی قیام رکوع سجدے نماز دعا یہ سمجھ کے کیا کرو، پتہ نہیں اس کے بعد اللہ نے موقع دینا ہے کہ نہیں کرنا دینا۔ جب یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آج انکساری پیدا ہوگی۔ سارے دوست بھائی خلوص دل سے دعا کرنی ہے،
جنہوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے بھی خلوص دل سے، وہ یہاں موجود نہیں، کیونکہ ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، تیرے گھر میں اللہ فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ اے مالک، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے میرے پیارے پیارے بیٹے بچے، اللہ سفید داڑھیوں والے بھی ہیں۔ یا اللہ میری بیٹیاں، میری بہنیں بھی ہیں، اللہ دلوں کے بھید تو خوب جانتا ہے۔ اے مالک، ہم تیرے دروازے پہ آ گئے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اے مالک، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو تن تنہا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے مالک، تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ، ہم سب اسی امید اور آس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تیرا وعدہ بھی ہے۔ اللہ توحید پرست بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے یہ تیرا گھر ہے۔ اس منبر اور محراب سے اے مالک، اے خالق، تیری باتیں ہوتی ہیں یا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے میرے مالک، توحید پرستوں کا اجتماع ہے۔ یا اللہ، آدھی رات کا وقت ہے۔ میرے مالک، کثیر تعداد کے اندر بچے، نوجوان، بوڑھے، میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ، ہاتھ اٹھا کے سب التجا کر رہے ہیں، مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مالک، تو نے خود ہی کہا ہے
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مالک تو نے خود ہی کہا ہے لوگوں تمہارا معبود ایک ہے۔ مالک تو نے خود ہی کہا ہے مشکل کشا ایک ہے۔ مالک تو نے خود ہی کہا ہے حاجت روا ایک ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیرے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اے مالک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ بیماریاں لگانے والا کوئی نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے، تو چاہے تو کسی کو صرف بیٹے عطا فرما دے اور صرف بیٹیاں عطا فرما دے، اور اللہ اگر تو چاہے کسی کو نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اللہ کوئی اور تیرے فیصلے کے اندر مداخلت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اے میرے مالک، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے۔ اللہ تیرے فرشتوں کا نزول ہو چکا۔ اے مالک، اے خالق، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جان بوجھ کے جو گناہ ہوئے یا اللہ انجانے میں گناہ سرزد ہو گئے، مالک معافیاں عطا فرما دے۔ مالک تو ہی جانتا ہے کہ پھر یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ مالک تو ہی جانتا ہے کہ کب تک زندگی ہے اور کب ہم نے یہ جہان چھوڑ کے قبرستانوں میں آباد ہو جانا ہے۔ اللہ تیرے تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم مانگتے ہیں تو دینے والا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے مالک ہم اپنی سیاکوریوں کو مانتے ہیں۔ اے مالک ہماری طرف نہ دیکھنا۔ اے مالک تو بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ مالک تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تو کن کہہ دے فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، اللہ سماجت کرتے ہیں کہ اللہ آج ہم سب کا مل بیٹھنا، اللہ سننا سنانا، اللہ میرے سے پہلے بھی میرے بھائی علماء کرام خطاب فرما چکے، اللہ ان کا بھی خطاب کرنا اللہ قبول و منظور فرما لینا۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اگر تو نے معاف نہیں کرنا تو اللہ کوئی اور دروازہ بتلا دے، لیکن اللہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، نہ اللہ ہمیں کسی اور دروازے کی ضرورت ہے۔
اللہ تو جانتا ہے کہ توحید پرست جب تیری توفیق سے بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں وہاں بھی تیرے دروازے کو پکڑ کر رو رو کے یہی کہتے ہیں اللہ تیرا دروازہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہم تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں، اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کیا، اے میرے مالک تو نے یونس علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کیا، اے میرے مالک تو نے 100 قتل کرنے والے کو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اے میرے مالک تیرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ تو نے ایک جسم فروش عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم تیرے سے امید نہ رکھیں تو کس سے رکھیں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ سونے ربا ہم نے آج ضد کرنی ہے، اللہ تجھ سے ضد نہ کرے تو کس سے کریں؟ اے مالک دیکھ لے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مالک تیرے نبی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر برابر بھی مومن کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن مولا یہاں دیکھ لے، مولا ہر بندہ رو رہا ہے، مولا تیری بندیاں بھی رو رہی ہیں، اللہ یہ معصوم بچے اللہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمیں تجھ سے معافی مانگتے بھی شرم آتی ہے، ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، اے میرے مالک اے میرے خالق ہم کو معاف فرما دے، سونے ہم معاف فرما دے، سونے ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، سونے ہمارے دل ہمارے گواہی دیں کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے، سونے ربا ہمیں معاف فرما دے۔ اے مالک یہ جو کرونا کی بیماری ہے اللہ، لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہیں، اللہ ہم کسی دھوکے میں کسی پلیکھے میں نہیں، اللہ اس کائنات میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، رشتہ دار پر ظلم کر رہے ہیں، کاروباری لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، دودھ میں ملاوٹ کرنے والے اصل رقم لے کے بھی خالص دودھ دینے میں مصروف عمل نہیں ہے، اللہ ہم بہت ظلم ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، یہ خالی ہندوستان والے کشمیر پہ ظلم نہیں کر رہے، اللہ تیری دھرتی پر ظلم کرنے والے مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، سب کچھ مانتے ہیں،
اور اللہ یہ جو ہماری پریشانیاں اب کرونا کی وجہ سے ہوئی ہیں، اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، لیکن مالک تو ہم پر رحم فرما دے، لوگوں کے کاروبار چلا دے، اے میرے مالک لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اے میرے مالک لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے میرے مولا جتنے مسلمان مومن اللہ بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ سعودی عرب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اللہ انڈیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کویت میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مومن بستے ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی مومن مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک میرے بھائی نجیب اللہ نے آج وائس میسج پہ خصوصی درخواست کی تھی تمام نمازیوں سے، ماؤں بہنوں سے، انہوں نے بتلایا 1.5 مہینے سے وہ بخار میں مبتلا ہیں، دعا کی درخواست کی تھی اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما دے، اللہ شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک اور بھی بہت سے ساتھیوں نے، بہت سے دوستوں نے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ جنہوں نے بیماروں نے دعا کی درخواست نہیں کی، اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے مالک میری بیٹی بھی کئی سالوں سے بیمار ہے، اے مالک بڑی مصیبتوں میں بڑی پریشانیوں میں وقت گزارتی ہے، اے مالک تیرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، اللہ میری اس بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دے، اللہ میری اس بیٹی کو بھی صحت عطا فرما دے۔ میرے مالک اور بھی جتنی بیٹیاں بیمار ہیں مسلمان بیٹیاں، اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک اے میرے خالق تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے جتنے بھی پیارے اللہ ہمارے سے رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ میری والدہ صاحبہ، میری اہلیہ محترمہ، میرے بھائی، میرے استاد محترم صوفی ادریس صاحب، میرے بیٹے، میرے کزن، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، یا اللہ میرے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، شیخ منیر صاحب بیٹھے ہیں، بلال صاحب، شہباز صاحب، اور بھی جتنے میرے دوست، عزیر صاحب بیٹھے ہیں، میرے ساتھی، مجھے سب کے نام اس وقت یاد نہیں میرے مولا، میرے جتنے ساتھی سارے نمازی، اللہ جتنے بھی اس وقت مسجد میں میری بہنیں بیٹیاں، اے مولا سب کے جتنے بھی پیارے، کسی کی والدہ ہوں، کسی کے والد ہوں، کسی کی اہلیہ ہوں، کسی کے بھائی ہوں، کسی کے رشتہ دار ہوں، کسی کے محلے دار ہوں، اے مولا جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، قبرستانوں میں آباد ہو گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ اے میرے مالک سب کو جنت الفردوس کا لباس، جنت الفردوس کا بسترا اور جنت کی کھڑکی اللہ تمام مومنوں کی قبروں میں کھول دینا۔ اللہ مہربانیاں فرما دے، فضل فرما دے، اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیری رحمت سے، تیرے فضل سے اللہ اس کو بنایا ہے،
اللہ تیری رحمت سے، تیرے فضل سے اللہ دن رات میں اور میرے ساتھی حاجی افضل صاحب، میرے بھائی بلال صاحب، شباز صاحب، شیخ منیر صاحب، اللہ میرے بھائی اشرف صاحب اور میرے بھائی عزیر صاحب اور بھی ساتھی جتنے بھی ہیں، یا اللہ جی دن رات تیری مسجدوں کی صفائیاں بھی کرتے ہیں، تیرے گھروں میں صفیں بھی بچھاتے ہیں، تیرے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے اللہ اس کی تیاریاں بھی کرتے ہیں، اللہ کوئی نام رہ بھی گیا ہے تو میرے مالک تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان سب کے گھروں میں عزت عطا فرما دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ وہ دور فرما دے۔ اے میرے مالک میرے خالق، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کو نیک بنا دے، اللہ جو ماں باپ ہیں ان کو بھی نیک بنا دے۔ اے میرے مالک جن کو ویر دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، ان کو بہنیں عطا فرما دے، جن کو بہنیں دی ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ اے میرے مالک تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے مالک اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنے فضل فرما دے، اللہ جو مشکلات ہیں اللہ ثانیوں میں تبدیل فرما دے، اللہ جو دکھ ہیں سکھوں میں تبدیل فرما دے، اللہ میری جماعت حق کے جو قائدین، اللہ بہت سے علماء کرام جو دنیا سے چلے گئے حق کی آواز بلند کرتے کرتے، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ابکاری حفیظ فیصل آبادی صاحب اور بھی حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یا اللہ پچھلے دنوں بڑے قابل بڑے تیرے ماننے والے علماء کرام اللہ ہم سے جدا ہو گئے، دین حق بیان کرتے کرتے، توحید بیان کرتے کرتے۔ اے مالک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ ان سب کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دے، اللہ سب کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے مولا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیری توفیق سے یہ جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ جو کوئی خامیاں کوتاہیاں کوئی کمزوریاں رہ جاتی ہیں اللہ درگزر فرما کے، اللہ نظر انداز کر کے اللہ ہم سب کو پورے کا پورا ثواب عطا فرما دینا۔ اے میرے مالک جو مسلمان مومن ہمارے بھائی بیٹے بچے ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں اللہ جو نماز نہیں پڑھتی اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ منت کرتے ہیں، اللہ درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا کر دے اور انہیں بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو اپنے اہل خانہ سمیت اللہ اپنے محلے داروں سمیت اللہ جتنے بھی نمازی ہیں ان کے اہل خانہ سمیت ان کے عزیز و اقارب سمیت اے اللہ ہمیں جنت میں بھی سب کو اکٹھے فرما لینا، سارے ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھے فرما لینا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، حوض کوثر پر اپنے نبی کے سونے سونے ہاتھوں پر اللہ ہم کو بھی اللہ پانی نصیب فرما دینا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔ اے میرے مالک، اے میرے سونے اللہ، اے میرے سونے مالک، اے میرے سونے خالق،
دیکھ لے ہم کتنے کمزور ہیں، تو کتنا طاقتور ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ تو داتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اللہ ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ اللہ ہر گھر کی الگ کہانی ہے، ہر گھر کے الگ مسائل ہیں، اللہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو اگر کوئی دور فرمانے کرنے والا ہے تو اللہ صرف تیری ذات ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے میرے مالک، اب میں ان کی طرف آتا ہوں، اللہ یہ بھی التجا و درخواست کرتا ہوں، میرے محترم میرے بھائی قاری طیب محمدی صاحب، وہ بھی اس مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بہت فائدہ اللہ تو جانتا ہے ان سے اٹھا رہے ہیں۔ میں اکثر جمعے میں ان کو فون کر کے کئی مسائل پوچھتا ہوں کہ قاری صاحب یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، یہ ایسے ہے کیسے ہے۔ اے میرے مالک، ان کو لمبی صحت والی، ایمان والی، محبت والی، پیار والی، اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک، خوش نصیب ہیں وہ، ان کے 2 بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن، جنہوں نے یہاں مل کے نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی، قرآن پاک مکمل سنایا، الف لام میم سے لے کے والناس تک، دل خوش ہو گیا۔ اے میرے اللہ، قاری صاحب کے ان بچوں کو بھی اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے دے۔ اللہ ان کو قرآن کے حافظ ہیں، اللہ ان کو قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ان کو عالم بنا دے۔ اے میرے مالک، کتاب و سنت کا داعی بنا دے۔ اے میرے مالک، قاری صاحب، اللہ جو بھی اللہ وہ بڑی محنت طیب صاحب کرتے ہیں، بڑے سالوں سے صبح یہاں فجر کا درس بھی دے رہے ہیں، اللہ تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے حدیث کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اے مالک، میں بھی گناہگار، اللہ تیری توفیق سے جتنی میرے ہمت ہے، جتنی توفیق ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ مسکین آدمی، یہ خادم، یہ گناہگار بندہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی محنت کر کے آ کے تیری توفیق سے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لینا۔ اللہ اور بھی جتنے میرے ساتھی ہیں، اللہ جتنے میرے نمازی بھائی ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما دینا۔ سارے میرے ایک بھائی، ان کا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہو وابڈا میں ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور بڑے کام آتے ہیں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی قاری حفیظ الرحمن صاحب بھی تشریف لائے تھے، اللہ ان کی بھی زندگی ایمان اور صحت والی کرے، اللہ ان کے بھی بیان کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔